DHA کی کوشش ہے کہ ان میں بہتری لائی جا سکے. لینڈ پرووائڈر کے ساتھ ان کی کچھ ڈیلز ہوئی, اس کے بعد اس کے ریٹ میں اضافہ کر دیا گیا. 5 مرلہ کی فائل جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ کوئی 32-33 پہ آ گئی تھی, لیکن اس میٹنگ کے بعد اس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں اب 42-43 ہو رہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ آصف نثار CEO پاکستان پراپرٹیز. کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل مبارک پر. دوستو, پورے ویک میں DHAs میں کیا صورتحال رہی اس کی اپڈیٹ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر. اس سے پہلے آپ میرا موبائل نمبر نوٹ کر لیں 032184848862. پاکستان پراپرٹیز, DHA لاہور فیز 6, پلازا نمبر A49. گفتگو آغاز DHA کوئٹہ سے کرتے ہیں. دوستو, DHA کوئٹہ میں پچھلے دنوں جو حالات و واقعات رہے اس سے کافی حد تک کوشش کی, بلکہ میں نے بیچ میں ایک ولاگ بھی کیا DHA کوئٹہ کا, جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ DHA کوئٹہ کی مارکیٹ میں ہمارے جو کلائنٹس ہیں یا جو سیلر ہیں یا جو بائر ہیں ان کی کیا فور کاسٹ ہوتی ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اور کیا ان کے سوالات ہوتے ہیں, اور وہ میں نے ایک مکمل اپنی ویڈیو میں آپ تک پہنچائے. وہ آپ میرے پچھلے ولاگ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ DHA کوئٹہ کی مارکیٹ میں گراوٹ ہے. ریٹ جو 42-48 لاکھ روپے پہ اس بار گیا تھا وہ کوئی 34-35 پہ ایک کنال بار کوڈ اور جو ہماری سیکنڈ بیلٹ فائل ہے اس پہ آ چکا ہے. اور جو 5 مرلہ ہے اس میں بھی جو ریٹ 19-20 تک گیا تھا, 21 تک گیا تھا, وہ 15-15.5 پہ اب مارکیٹ میں آسانی سے اویلیبل ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم سیدھا آتے ہیں DHA لاہور. دوستو, DHA لاہور کی مارکیٹ میں 3 فیزز میں جینون کسٹمر آج بھی اویلیبل ہے. بلڈرز کا ادھر رجحان ہے, اور جس بلڈر کے 1-2 گھر بکتے ہیں وہ اسی ایریا میں 1-2 پلاٹ اور بائی کر کے اسے دوبارہ سے جو ہے وہ لوپ میں لاتا ہے, اور اس طرح 2 گھر بکتے ہیں اور 2 پلاٹ پہ کنسٹرکشن کا کام شروع ہو جاتا ہے. کسی نے 5 گھر بیچے ہیں تو وہ 5 پلاٹوں پہ جس طرح یہ لوپ چل رہا ہے, پلاٹوں کی تعداد جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے جو پرانے فیزز ہیں لائک 6, 7, 8, فیز 5 میں تھوڑا بلڈر کا رجحان کم ہے, 6, 7, 8 میں جو بلڈر ہے وہ زیادہ ہے. تو ان ایریاز میں جینون کسٹمر اویلیبل ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں DHA فیز 10 کے حوالے سے, جس میں سب سے زیادہ خرید و فروخت کا جو فائلز میں ہوتا ہے وہ DHA لاہور فیز 10 میں ہوتا ہے. اور فیز 10 کی فائلوں میں لاسٹ آج سے 1 ہفتہ پہلے ریٹ جو ہے وہ ایک کنال کا جو تھا وہ 96-97 پہ تھا, لیکن کیونکہ ڈیفینیٹلی DHA کی کوشش ہے کہ ان میں بہتری لائی جا سکے. لینڈ پرووائڈر کے ساتھ ان کی کچھ ڈیلز ہوئی, اس کے بعد اس کے ریٹ میں اضافہ کر دیا گیا. 5 مرلہ کی فائل جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ کوئی 32-33 پہ آ گئی تھی, لیکن اس میٹنگ کے بعد اس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں اب 42-43 ہو رہی ہے. اور 10 مرلہ جو ہے اس کی بھی 55-56 پہ ریٹ آ گیا تھا, لیکن اب جو DHA کی آفیشلز کی ساتھ میٹنگ ہوئی لینڈ پرووائڈر کی, اس میں یہی فیصلہ ہوا کہ ریٹس کو بڑھایا جائے. جو اس کی بڑی وجہ میری سامنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگست میں جو ہے بھی شاید DHA لاہور فیز 10 کی بیلٹنگ ہو. سارے کی نہیں ہوگی لیکن 2-3-4 بلاکس کی ضرور ہوگی, اور اس میں جو ہے وہ پھر فیز 10 کا بھی باقاعدہ سے ایک آن گراؤنڈ جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا. یہ اس کے بعد ڈیفینیٹلی DHA لاہور کی مارکیٹ میں انویسٹر کا رجحان بڑھے گا. اس کے بعد ہم سیدھا چلتے ہیں DHA بہاولپور کی جانب. دوستو, DHA بہاولپور نے لاسٹ ویک جو ہے وہ ایونٹ کیا پرل کنٹیننٹل ہوٹل لاہور میں, اور یہاں پہ جتنے بھی DHA بہاولپور سے ریلیٹڈ ڈیلرز انوائٹڈ تھے, انویسٹر انوائٹڈ تھے, اور پلاٹس کے مالکان انوائٹڈ تھے. کوشش ان کی بھی ہے کہ ریٹس میں اور مارکیٹ کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو DHA بہاولپور کے بارے میں بتایا جائے, اور جو یہاں پہ جن کے پاس پلاٹ ہیں ان کو دکھایا جائے کہ انہوں نے وہاں پہ کیا کیا ڈیولپمنٹ کر دی ہے. ایک اچھا شو تھا وہاں پہ. ڈیفینیٹلی پہلی بار لاہور میں DHA بہاولپور کی جانب سے اتنا بڑا ارینجمنٹ کیا گیا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیدھا DHA ملتان کی جانب. لاسٹ ولاگ میں نے DHA ملتان پہ کیا پراپر, کیونکہ ہمیشہ ہم نے DHA ملتان میں گراوٹ کا ہی بتایا, لیکن کہیں جہاں بہتری ہوئی اس کے بارے میں ذکر بہت کم ہوا. تو لاسٹ ولاگ میں نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ کن ایریاز میں 15 سے 20 لاکھ روپے ریٹس میں اضافہ ہو گیا اور کن ایریاز میں اب ہونے والا ہے. تو وہ ولاگ آپ لازمی دیکھیے گا جو میں نے اس سے پہلے جو ولاگ اپلوڈ ہوا ہے.
اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈی ایچ اے گجرانوالہ کی. دوستوں ڈی ایچ اے گجرانوالہ میں بھی صورتحال ڈی ایچ اے بہاولپور سے ملتی جلتی ہے، لیکن ڈی ایچ اے بہاولپور کو ہم گجرانوالہ سے اس لیے کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ گجرانوالہ ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس کے سراؤنڈنگ کا جو حدود اربع ہے وہ کافی زیادہ پاپولیٹڈ ہے. ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ ڈی ایچ اے گجرانوالہ کے سراؤنڈنگ میں ہے، تو اس کی وجہ سے ڈی ایچ اے گجرانوالہ کو کے ریٹس میں بہتری ہونی چاہیے، لیکن جو ابھی تک اس طرح نظر نہیں آ رہی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس پہ ہم ایک ڈیٹیل پروگرام کریں گے اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے. دوستوں کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو پوری مارکیٹ میں پورے ہفتے میں مارکیٹ کی صورتحال رہی اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے. انشاءاللہ اپ کمنگ ویڈیو میں ہم مزید کوشش کریں گے کہ آپ کو آن گراؤنڈ چیزوں کا وزٹ کروایا جائے، اس کی آپ کو شارٹس، اس کی آپ کو ریلز اور اس کی آپ کو جو ہے وہ ویڈیوز میں دکھایا جائے، شارٹ ویڈیوز میں، چھوٹی ویڈیو میں مکمل پیغام کے ساتھ. اسی دعا کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ ملک پاکستان کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. سیلاب کافی زیادہ پورے پاکستان میں آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ٹریول کرتے ہوئے پاکستان کے اندر جو لوگ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں وہ ضرور ویدر فور کاسٹ اور پی ڈی ایم میں کی انسٹرکشن کو فالو کریں. اللہ تعالیٰ جو اس سیلاب میں شہید ہو گئے ہیں ان کی درجات میں بلندی فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.